بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم پھر اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو اور زین کو کاٹ ڈالو اور اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بنی آدم کے بیٹے کی طرح، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ۔ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور متفرق فتن اور علامات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں مزید کچھ علامات اور کچھ فتن آج کی مجلس میں بیان کریں گے۔ علامات قیامت اور علامات فتن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کے مفہوم میں شبہات پیدا کیے جائیں گے، اور اسی طرح دینی مسائل میں قیاس آرائیاں کی جائیں گی، یعنی اٹکل سے کام لیا جائے گا۔ تو یہ بھی یعنی گویا کہ فتنوں کے زمانے کی ایک نشانی اور علامت ہے کہ قرآن اور سنت کے مفہوم میں شبہات پیدا کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے اور ہمارے لیے معیار ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم کے صحیح مفہوم اور مطلب اور تشریح کو سمجھنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اور جب تک کہ انسان باقاعدہ اس کے لیے علوم حاصل نہ کرے اور اساتذہ کے سامنے نہ بیٹھے اور اس کے لیے جو علوم عالیہ ہے، پھر اس کے بعد علوم عالیہ ہے، اس میں مہارت جب تک حاصل نہ کر لے، وہ قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ بڑی آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے، باقی صحائف ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد آپ کے علم میں ہے کم و بیش 1.25 لاکھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائی، اس کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے حضور علیہ السلام نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی صورت میں معلم بھی بھیجے۔ کہ ظاہری بات ہے کہ یہ سارا سلسلہ وحی سے جڑا ہوا ہے، اور وحی جو علوم نبوت ہے، قرآن اور حدیث، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یعنی یہ اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معلم کے بغیر اور استاذ کے بغیر کوئی چیز سیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ عام دنیا کی مثال لے لیں، بلکہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ انسان اور جانوروں کا اگر موازنہ کیا جائے تو انسانوں کو جانوروں کے مقابلے میں زیادہ سیکھنے اور تربیت کی ضرورت ہے۔ علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے۔ مثال آپ لے لیں، جیسے مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے سمندر میں، دریا میں، اس کو تیرنے کے لیے ٹریننگ کی، تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پرندوں کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں، ان کو اڑنا باقاعدہ کوئی سکھایا نہیں جاتا،
نہ اس کے لیے کوئی ادارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا قدرتی نظام رکھا ہے کہ وہ خود اڑنا سیکھتے ہیں۔ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، وہ دانہ چگنا اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ بھائی اس طرح کرنا ہے اس طرح، بلکہ وہ خود چگنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، کیا کھانا ہے، اس کو کیا پلانا ہے، کھلانا ہے، اس کو کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ فوراً دیکھیں ایک دم سخت غذا کھانا پینا شروع نہیں کیا جاتا، دودھ پیتا ہے، پھر نرم غذا، پھر اس کے بعد اس کو کھانا سکھایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کو زیادہ تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی دنیاوی اگر فن ہے یا علم ہے، وہ بھی انسان کو استاذ کے بغیر نہیں آتا صحیح طور پر۔ اگر کوئی دنیا میں یہ کہے کہ بھئی میں قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لوں گا اور ترجمہ دیکھ کر قرآن کو صحیح سمجھ لوں گا اور یا پھر قرآن کا عالم بن جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا حدیث کا اردو ترجمہ دیکھ کر، حدیث کی بخاری شریف صحاح ستہ دیگر کتابوں کا اردو ترجمہ دیکھ کر یا لغت کو دیکھ کر اس کا ماہر بن جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ قیاس کر لیں، ڈاکٹری کی کتابیں بہت ملتی ہے، میڈیکل کی کتابیں ملتی ہے بازاروں میں۔ اگر کوئی کہے میں وہ کتابیں خرید لیتا ہوں اور خود مطالعہ کر کے ڈاکٹر بن جاؤں گا اور اپنا کلینک کھول لوں گا، علاج شروع کر دوں گا، تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا نا کہ یہ ڈاکٹر ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ جاہل ہے، اس نے ڈاکٹری پڑھی ہی نہیں اور حکومت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر اس نے 2-4 کا علاج کر لیا، اتفاق سے کسی کو شفا ہو بھی گئی، لیکن ایک مرتبہ کسی ایک کی جان جائے گی اور ایسا نقصان ہوگا کہ وہ فائدہ بالکل پس پش چلے جائے گا۔ یہی مثال اسی طرح آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث کی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ اللہ پاک نے جوڑا ہی واسطوں کے ساتھ ہے، واسطہ اس میں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام پر اللہ پاک براہ راست وحی بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں واسطہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، لیکن اللہ پاک نے درخت کو درمیان میں واسطہ بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ معلم یا واسطے کا درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں، یہ تو سینہ بسینہ منتقل ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی یہ ترجمہ دیکھ کر یہ کہے کہ میں سمجھ جاؤں گا لغت کی کتابیں دیکھ کر، اگر وہ صحیح مطلب سمجھ بھی گیا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے جو استاذ کے سامنے بیٹھ کر سمجھ رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جس نے استاذ سے پڑھا ہوگا اس کو علم کی نورانیت منتقل ہوگی، اور جس نے خود مطالعہ کیا ہوگا اس کے پاس اس علم کا نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ چوتھی اہم بات یہ سمجھ لیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عقل کافی ہے، اس قرآن و حدیث کو، دین کو سمجھنے کے لیے بھئی اللہ نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ وحی کی روشنی اور وحی کا نور نہ ہو۔ علماء نے اس کی مثال دی، جیسے بینائی ہے، آنکھ ہے، اس آنکھ میں اللہ پاک نے اندر ایک بینائی اور روشنی رکھی ہے جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں، داخلی روشنی داخلی، اور ایک ہے خارجی روشنی، اس وقت لائٹیں جل رہی ہے، یا اگر دن کا وقت ہے تو سورج کی روشنی ہے۔ اب اگر دن کے وقت کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی آنکھ میں بھی روشنی کا ہونا ضروری ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے، کتنی ہی روشنی یا جلال ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اگر جس کی آنکھ میں بینائی ہے لیکن خارجی روشنی موجود نہیں ہے، سورج کی نہیں ہے یا اس وقت جیسے لائٹوں کی ہے نہیں ہے، تو آنکھ میں بینائی کے باوجود وہ بھی نہیں دیکھ سکے گا جب تک کہ خارجی روشنی نہ ہو، خارج میں موجود نہ ہو۔ یہی سمجھ لیں کہ عقل کا نور صرف دین کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وحی کا نور شامل نہ ہو۔ اور وحی کے نور کے سمجھنے کے لیے، قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائی، اس کے ساتھ انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، اور ہم انبیاء اکرام کی، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ایک کبھی انکار کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں کتاب اللہ کو تو مانتا ہوں، رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے،
تو ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صرف رجال اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے لیے باقاعدہ معلم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں جو کتاب میرے پاس ہے، وہ اصحابی، اور اسی طرح میرے صحابہ۔ تو یہ دونوں چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس تمہید کا مقصد یہ تھا، جو علامت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ قرآن اور سنت میں شبہات پیدا کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کریم کی منمانی تشریح کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیر بیان کریں گے، اور قرآن کریم کے آیات میں شبہات پیش کریں گے، لوگوں کے ذہنوں میں قرآن اور حدیث سے متعلق شبہات پیدا کریں گے کہ نعوذ باللہ اس میں سقم ہے، گمراہ کریں گے، اور لیبل اور عنوان بڑے اچھے اچھے لگائیں گے، درس قرآن، درس حدیث، فہم حدیث، فلاں 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 الی آخری۔ تو یاد رکھیے، یہ تو ہر ذی شعور اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، یا مسائل پوچھے، علم حاصل کرے تو مستند افراد سے۔ بعض دفعہ ہم اس کہتے ہیں کہ میں چینل دیکھ رہا ہوں، اس میں چینل آتا ہے، اس سے میں دین سیکھ رہا ہوں، یا بھی وہ فلاں مارکیٹ میں فلاں ساتھی ہے، میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ تو آپ یہ بھی زحمت کر لیں کہ آپ جس صاحب سے سیکھ رہے ہیں یا جو چینل پہ آپ کو سکھا رہا ہے، اس کو خود قرآن اور حدیث کے علوم معلوم ہیں یا نہیں، وہ صحیح قرآن کریم کی تشریح جانتا ہے یا نہیں۔ ہم دنیاوی اسباب لینے کے لیے اچھی طرح تگ و دو اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سبزی بھی لیتے ہیں، ہم سبزی ٹماٹر پیاز کے لیے ہم دور جگہ جاتے ہیں جہاں اچھے ملتے ہیں، لیکن جہاں دین سیکھنے کا معاملہ آتا ہے ہم بالکل اپنے آپ کو ایک ناسمجھ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، دین ایسا نہیں آتا۔ اور جس طرح مال کے ڈاکو ہوتے ہیں، اس طرح ایمان کے ڈاکو بھی ہیں، اور ایمان کے ڈاکو یہ مال کے ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہے۔ مال کا ڈاکو مال لے جائے گا، ایمان کا ڈاکو ایمان خراب کرے گا، عقیدہ خراب کرے گا، دین خراب کرے گا۔ تو آج اس چیز میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج تو میڈیا کا اور جدید وسائل کا دور ہے، اس پر آج ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، کوئی درس قرآن، کوئی درس حدیث، کوئی مسائل، لیکن میں دیکھ لوں بھئی اس کا اپنا حلیہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا اپنا کردار، اپنا گفتار وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ آدمی مستند ہے یا نہیں ہے۔ مستند ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے علم کس سے حاصل کیا، اس کے استاذ کون ہے، یہ اہم اور بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو قرآن اور حدیث کا سلسلہ ہے، اس کی سند ہے، واسطے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، دیگر علوم پڑھے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ میں سے بعض حضرات نے اپنے اساتذہ سے قرآن اور تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی ہوگی، مسائل پڑھے ہوں گے، پھر ان سے انہوں نے اپنے استاذ سے، انہوں نے اپنے استاذ سے، انہوں نے اپنے استاذ سے۔ تو ہمارے پاس ہماری تفسیر کی بھی سند موجود ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے پاس ہماری حدیث کی سند ہے جو واسطوں سے، ہمارے اساتذہ کے واسطوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ لیکن اب میں جس سے دین سیکھ رہا ہوں، آپ ذرا اس سے پوچھ لیں، میں اس سے پوچھ لوں کہ بھئی آپ نے حدیث اور تفسیر کہاں پڑھی ہے، کس سے پڑھی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ان کے استاذ کون ہے بھی یا نہیں ہے۔ خود سے اپنے اردو گرامر دیکھ کر، عربی گرامر دیکھ کر قرآن فہمی کی کوشش فرما رہے ہیں، اور یا جس استاذ سے پڑھی ہے خود ان کی علمی اور عقیدے کی کیفیت کیا تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس سے علم حاصل کرے اس کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدے کا اثر آتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت کے لیے آئے، حضرت نے کچھ شرائط لگائی، اس کی تفصیلی واقعے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھئی آپ نے فلاں فلاں کتابیں فلاں عالم سے پڑھی ہے اور وہ مسلک کے اعتبار سے فرق تھا، تو بھئی آپ وہ کتابیں دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر وہ جو پڑھنے سے
دل اور دماغ کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو اپنے مسلک کے عالم سے وہ کتابیں آپ دوبارہ پڑھیں. تو یاد رکھیں انسان جس استاذ سے پڑھتا ہے اس استاذ کا اثر قبول کرتا ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ ہلکا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں خود سے سیکھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں, اردو ترجمے خرید لوں. آج کل تو یہ معاملہ ہے سارا, فوٹو اسٹیٹیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. فوٹو اسٹیٹیں بخاری شریف کی حدیث ہے, ترجمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, ترجمہ عربی عبارت تو دور کی بات ہے. کوئی کھیل مذاق ہے بخاری شریف ایسے آئے ستہ. تو قرآن و حدیث کو سمجھنا سمجھانا یہ آسان نہیں. اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ دینی مسائل میں قیاس آرائیاں کی جائیں گے, اٹکل سے کام لیا جائے گا. کسی نے مسئلہ پوچھا بس اپنی طرف سے جواب دے دیا. تو اس پر پہلے کسی مجلس میں بات ہوئی ہے کہ جائز نہیں ہے بغیر علم کے مسئلہ بتانا, چاہے وہ اگر وہ صحیح بھی ہو. اب اگر وہ مسئلہ اتفاق سے درست نکلا تب بھی بتانے والا گناہگار ہوگا, کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا, اس نے اندازے سے بتایا. تو یہ بھی فتنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد اور کتنے امام اعظم ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی جس طرح امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل مستنبط کرتے ہیں, ہم بھی مجتہد بنیں گے. ہم رجال ونحن رجال کہا کہ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. اس کی مثال علماء نے اس طرح دی کہ ایک چھوٹا بچہ اٹھے نا سمجھ بچہ 10-12 سال کا, اور کسی بڑے سرجن ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے کہ بھئی تم بھی انسان ہونے میں اور میں انسان ہونے میں ایک جیسے ہیں, تو جیسے تم آپریشن کرتے ہو میں بھی کروں گا, تم چیر پھاڑ کرتے ہو میں بھی کروں گا. کوئی اس کو ایسا کرنے دے گا یا اس کی بات کو یعنی معقولی سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کہاں مقام, اور ایک مجھ جیسا عام جاہل آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم رجال ونحن رجال. تو آج کل یہ فتنہ بھی ہے, کہتے ہیں بھئی اجتہاد ہونا چاہیے, اجتہاد ہونا چاہیے. نہ اپنا حلیہ سنت کے مطابق, نہ اپنا لباس سنت کے مطابق, نہ قرآن اور حدیث کا علم, نہ مسائل کا علم, اور میں مجتہد بننے کے لیے بےتاب ہوں آج. تو یاد رکھیں دین کو مذاق نہ بنایا جائے, اور علم تھوڑا حاصل کریں لیکن مستند علماء سے حاصل کریں جو مستند عالم دین ہو, عقیدے کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی, دونوں چیزوں کو دیکھا جائے. اور نئی چیز انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے آج. اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ذکر کی کہ ہر کام کے ساتھ مغنیہ گانا گائے گی. جو بھی کام, جو بھی چیز ہوگی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گانے کا سلسلہ جڑا ہوا ہوگا. کتنا آسان ہے سمجھنا. صرف اپنے اس موبائل کی مثال ہم آج لے لیتے ہیں. بعض دفعہ موبائل آتا ہے, فون ہم سنتے ہیں یا کسی کو کال کرتے ہیں, تو جب وہ گھنٹی جاتی ہے گھنٹی کی جگہ کوئی گانا ہوتا ہے, تو ہے یا نہیں ہے؟ جب تک وہ فون نہیں اٹھائے گا اس گانے کو سننا پڑے گا. کہیں ہوٹل میں جائیں گے وہاں گانا, بس میں سفر کر رہے ہیں وہاں گانا, جہاز میں سفر کر رہے ہیں وہاں میوزک, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں میوزک. کہیں بھی آج دیکھیں ہر جگہ اس سلسلے کو عام کر دیا گیا ہے. یہ قیامت کی علامت بتائی گئی کہ ہر کام کے ساتھ مغنیہ ہوگی, گانا گانے والی. تو آج ہر چیز کے ساتھ گانا ہے, باجا ہے, میوزک ہے, جو بھی چیزیں آپ جس کو بھی دیکھ لیں. یا اگر ایک عام چیز بھی آپ کوئی مثال کے طور پہ خبریں سن رہے ہیں, درمیان میں کوئی ایسا ایڈ یا اشتہار آئے گا اس میں گانا ہوگا. ہر چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ چاہے نہ سننا چاہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو موسیقی اور گانا سننا پڑتا ہے. آج کل ہے اس طرح یا نہیں؟ اس چیز کو اتنا عام کر دیا گیا ہے. فون کی بیل بجتی ہے اس میں لوگ گانے لگاتے ہیں. فون بج رہا ہے بھئی گانا بج رہا ہے, موسیقی بج رہی ہے. کسی کا فون سننا ہے اس وقت تک آپ کو کان میں موسیقی سننی ہے. یہ بھی قیامت کی ایک علامت, اور کتنا عام کر دیا گیا ہے. آلات موسیقی کو ایک علامت قیامت کی یہ بھی ذکر کی گئی کہ آلات موسیقی کو سنبھال کر رکھا جائے گا. اور یہی ہے آج, اس کو آج ہم فن اور ہنر کہتے ہیں, فنون لطیفہ, اور کہتے ہیں العیاذ باللہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے. روح کی غذا قرآن کریم ہے, تلاوت قرآن ہے. تو یہ بھی فتنوں کی ایک نشانی اور ایک علامت ذکر کی گئی ہے. ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کو محض اس کے فقر کی وجہ سے لتاڑے گا. ایک عام بچہ ہوگا یا نوجوان ہے اور اس کے سامنے کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے, بزرگ ہے,
لیکن وہ بزرگ آدمی جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، یا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا منصب والا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں، اور یہ سامنے ایک نوجوان لڑکا ہے یا بچہ ہے، تو یہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو طعنے دے گا، اس کو ذلیل کرے گا۔ اور آج دیکھا نہیں جاتا اس طرح کہ چھوکرے اور اس طرح نوعمر لڑکے جن کو کے پاس 2 پیسے آ جائے یا بڑوں کی دولت بیٹھے بٹھائے مل جائے، پھر نہ بڑوں کا احترام، نہ بزرگ کا احترام، نہ سفید ریش کا احترام سامنے، یعنی اگر کوئی ملازم ہے اس کا بڑی عمر کا تو اس کو ملازم کی حیثیت سے بھی بدتر کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی ہے، شریعت نے ایک ادب اور احترام کے حدود تو مقرر کیے ہیں، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اپنے دولت کے نشے میں نہ بزرگ کا خیال رکھے گا، نہ اس کی عمر کے تقاضے کو دیکھے گا، نہ اس کے مرتبے کو دیکھے گا۔ تو یہ علامات ذکر کی گئی ہیں، اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔